مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا شامل ہو۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ إنه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وكذلك نجزي المحسنين اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی
تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ عرض کی، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے معانی و مفہوم سے روشن رہیں، منور رہیں، ہماری زندگی بھی پرسکون رہے، ہمارا ذہن بھی آلودگیوں سے بچا رہے۔ اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، یہ معمول بنانے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بہت پیارا اور بڑی نرالی شخصیت کا انشاءاللہ آج ہم تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سلسلہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اچھی نیتیں بھی عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ہماری، اتنا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اللہ کے ولی کا تذکرہ سنیں گے، اچھے اوصاف سنیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں گے، اچھے کاموں کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھول نہ صرف خود اپنی ذات تک محدود رکھیں گے بلکہ اوروں تک بھی پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے واقعات، معمولات اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فضائل اور ان کے دینی کاموں کے بارے میں سننے کے بعد ہم اپنے یہ جذبہ بڑھائیں کہ دینی مطالعے کی طرف آئیں گے اور علماء سے، دیندار حضرات سے، بزرگان دین سے انشاءاللہ محبت بھی رکھیں گے۔ جس ہستی کا آج ہم تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ان کا نام بہت لیا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے، اور عاشقان رسول ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ کون ہستی ہے؟ انشاءاللہ نام تو کچھ دیر میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی تھے، وہ بھی بڑے دیندار آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم دینیہ سے بھی ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ ایسا ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اچھے اور نیک خاندان میں ہوئی، آگے سلسلہ بڑھا، اولاد ہوئی، تو پہلی اولاد جو ہوئی وہ بیٹی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ خیر، دیندار گھرانہ تھا، خوشیاں منائی گئیں اور ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا، اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں یکے بعد دیگرے 5 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ خوشیاں تو منائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، وہ چاہے جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ وہ چاہے گا بیٹا ہو تو بیٹا ہوگا، وہ چاہے بیٹی ہو تو بیٹی ہوگی، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ خاندان ایسا ہی خاندان تھا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، لیکن بیٹے کی بھی ایک خواہش تھی، وہ دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ والد بزرگوار نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ کریم نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا، بیٹا عطا فرمایا، تو میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب جو اولاد ہوئی وہ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا ہوا، اور وہ بیٹا کون تھا؟ اس بیٹے نے زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، کیا کیا القاب اس بیٹے کو زمانے نے دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے وقت گزرتا گیا، اس بیٹے نے بڑی سعادت مندی کے ساتھ اپنا بچپن، اپنی جوانی کے ایام گزارے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام، اس کی نسبت کیا بنی، کس نام سے پکارا گیا، مشہور ہوا، ان کا نام لکھا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مفسر شہیر، شیخ التفسیر، حکیم الامت، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو یہ جو بزرگ تھے، ان کے والد گرامی، ان کا مبارک نام تھا مولانا محمد یار خان بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ جب گھرانہ دینداروں کا ہو، نیک لوگوں کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی
توفیق بھی ملتی ہے۔ اب یہ 5 بہنوں کے بعد آنے والے بھائی نے جب اپنی زندگی کو گزارا اور والد گرامی نے جو منت مانی تھی کہ دین کے لیے اس کو وقف کرنا ہے، انہوں نے اس منت کو پورا کیا، تو آگے امت کو کیا فیضان ملا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا دینی خدمات رہیں اور آج تک ان کا کیسے فیضان عام ہو رہا ہے، انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اور پہلوؤں پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے روشنی حاصل کریں، ہم جانیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اپنی زندگی کیسے گزاری کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے بنے۔ آج ان کی کتابیں، ان کی تحریریں لوگوں کو بے دینی سے دینداری کی طرف لا رہی ہیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لا رہی ہیں، اور جی ہاں، کفر سے ایمان کی طرف لا رہی ہیں۔ ایمان والوں کو ان کے ایمان پر مضبوط رہنے میں ایک بہت بہترین سہارا بن رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی، دین کی تعلیم حاصل کی اور ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خدمات اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو جاننے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آپ کے سوالات بھی شامل ہوں گے اور مبلغین کے مدنی پھول بھی جاری رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سویدہ لزار پھرتے ہیں، وہ سویدہ لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے
در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھیرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھیرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوے لال زار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقبول بارگاہ کلاموں میں سے ایک زبردست کلام، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کلام کا ذوق بھی نصیب فرمائے، اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے ہمیں بھی فیضیاب ہونا نصیب فرمائے، ہمیں بھی حضور کے مبارک چہرے کی، روشن چہرے کی، نورانی چہرے کی زیارت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت آج انشاءاللہ موضوع سخن رہے گی، آج گفتگو کا محور رہے گی، آج ان کی مبارک ذات کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ابتدائی تعارف آپ کا جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح کن حالات میں پرورش ہوئی، نام، نسب اور خاندان وغیرہ کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے ہمارے مبلغ مولانا فراز مدنی دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور ابتدائی تعارف اور کچھ والد گرامی کے بھی حالات اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اہل سنت میں جو ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، جس کے فیضان سے پاک و ہند، عرب و عجم سب ہی مستفیض ہو رہے ہیں، ان میں ایک بڑا نام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد ہے، اور آپ کے القابات میں مفسر شہیر، حکیم الامت، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 جمادی الاولیٰ 1314 سن ہجری بمطابق 1 مارچ 1894 میں آپ یو پی ہند کے اندر پیدا ہوئے، بدایوں
میں یو پی ہند میں آپ پیدا ہوئے اور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، یعنی اتنا بابرکت یہ وقت ہے، اس میں آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ سورج چمکنے والا ہے اور عالم کو جو ہے وہ نورانی کرنے والا ہے، تو یہ بھی اپنے علم و عرفان سے لوگوں کو جو ہے وہ مستفیض کریں گے، روشن کریں گے، اور واقعی ایسا ہے کی بات آپ نے کی، بس یہ اچانک کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہے، اور ابھی آئی ہے یہ ذہن میں ماشاءاللہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اشارات ہوتے ہیں جو اللہ والے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعی ایسا ہے بھی، یعنی صرف یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ آپ کی جو تحریرات ہیں، تصنیفات ہیں، آپ کی جو تقریرات ہیں، آپ کے جو نکات ہیں، جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو واقعی وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات مفتی صاحب نے بیان کی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک خاصہ ہے کہ جو آپ کی تحریرات میں جو انداز ملتا ہے یہ بالکل ایک الگ ہی ذوق پیدا کر دیتا ہے، شوق پیدا کر دیتا ہے، مطالعے کے شوق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی حضرت کی عبارت پڑھنے کے بعد، خاص کر جب آپ عشق رسول پر گفتگو فرما رہے ہوں، تو عبارت پڑھنے کے بعد آپ سر دھنے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، بالکل دل جو ہے نا وہ مچلنے لگتا ہے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ ان کے جو اشعار ہیں وہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ عشق رسول میں مچلنے لگتا ہے۔ تو واقعی ان کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے، اور نہ صرف اپنوں کو بلکہ غیروں کو بھی اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ ایک بالکل عام شخص جو ہے اگر وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ ان کی شخصیت سے انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی انعام اور اکرام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم ہیں ان کا بھی ایک زبردست جو ہے وہ ایک بایوگرافی ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین کی تربیت ہی یہ اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو بعد میں جا کر یہ پھر جو عالم کو اپنے علم و عرفان سے جو ہے وہ منور کرتے ہیں۔ اس میں ایک جو بیس ہوتی ہے وہ والدین کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو والد محترم تھے مولانا یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خود بھی عالم دین تھے، اور یوں کہیں کہ وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والے بزرگ تھے، ایک احساس ذمہ داری رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ دیکھیں نا جس طرح انہوں نے یہ نظر مانی کہ میں اپنے بیٹے کو وقف کروں گا، تو وقف بھی کیا اور پھر اس کا اہتمام بھی کیا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی سب سے کمزور بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، اب جان چھڑانے والا انداز بعض اوقات ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو نظر مانی اس کا اہتمام بھی کس طرح کیا کہ معاشی معاملات اتنے بہتر نہیں تھے، پھر بھی اپنی بیٹے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو معاشی معاملات بہتر نہیں تھے، پلس ہمارے یہاں آج کل جو ایکسکیوز پیش کیے جاتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی بچیاں گھر میں باقی ہیں، تو اب بچیاں ہیں تو پھر بچے پر اور ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب تم نے جو ہے سارا خاندان کا نظام بھی سنبھالنا ہے، ان کی ساری ذمہ داریاں بھی تمہارے اوپر ہیں، کمانا اس اکیلے نے ہے، اس طرح کر کے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر اس کو اگر منت مانی ہوئی بھی ہو، دیکھا جاتا ہے کیونکہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہیں، اس کو یو ٹرن اس کا لے لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ ذہن میں آپ کے تھا کہ میں نے منت مانی ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے، آپ نے اس تربیت کا بھی اہتمام کیا، اور چونکہ آپ عالم دین تھے اور فارسی کتب کے اندر آپ مہارت رکھتے تھے، تو آپ کے احساس ذمہ داری دیکھیں کہ آپ نے مسجد میں بھی ایک مدرسہ لگایا ہوا تھا، یعنی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اور گھر کے اندر آپ نے الگ سے ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا ہوا تھا جہاں پہ آپ فارسی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی پڑھانے میں برکت کیسی تھی کہ مسلم بچے تو آتے ہی تھے، نان مسلم بچے بھی آپ کے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے، اور آپ سوچیں کہ ان کی تربیت کیسی ہوگی کہ بچے جب آتے تھے انسپائر ہوتے تھے تو پھر گھر والوں سے چھپ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل بھی ہو جایا کرتے تھے، اتنا آپ کا جو ہے وہ پڑھانا بابرکت ہوا کرتا تھا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والے بزرگ تھے، کیا کرتے تھے کہ جب بازار جایا کرتے تھے، اب ہمارا تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھائی پڑھنے آ رہا ہے بچہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر تو تربیت کا اہتمام ہے، باقی باہر وہ جو کرتا پھر مجھے کیا لینا دینا ہے، لیکن آپ کی یہ کوالٹی تھی کہ جب آپ بازار جایا کرتے تھے تو اپنے ان محلے کے بچوں پر، صرف اپنے پاس پڑھنے والوں کی نہیں، محلے کے بچے تھے ان کے اخلاق اور کردار کی نظر، اس پر نظر بھی رکھتے تھے، نگرانی کیا کرتے تھے کہ کون بچہ کیا کر رہا ہے، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی پھر اس کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ امیر ایک لیڈر کی جو ہے وہ کوالٹی ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اور چونکہ آپ امام مسجد بھی تھے، آپ خطابت بھی کرتے تھے، مسجد کے انتظامی امور کو بھی دیکھا کرتے تھے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک آپ کی شخصیت کا ایک زبردست باب ہے کہ آپ نے تقریباً 45 سال جو ہے وہ اس مسجد میں خدمت سر انجام دی، لیکن کبھی بھی آپ نے پائی پیسہ نہیں لیا،
نہیں نوٹ اے سنگل روپی، آپ نے ایک روپیہ بھی جو ہے وہ وہاں سے نہیں لیا، بلکہ کوئی آپ کو بطور امام کچھ پیش کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یہ بستی میں جو ضرورت مند ہے ان کو دے دیا جائے، اور آپ اس سے انکار کر دیا کرتے. تو یہ خودداری بھی ہے. تو یعنی بہت ساری کوالٹیز کا آپ مجموعہ تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوالٹیز پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید جو ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوئی، اضافہ ہوا، اور پھر عالم کو آپ نے منور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی زبردست سیرت آپ کے والد گرامی کی بھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث ہمیں ایک بات بڑے واضح طور پر بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر بچے میں نظر آتا ہے، بچے کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارے بچے کو نیک بنائے، ہمارے بچے کے لیے اچھا ہو. بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں اور نیک بننے کا کہہ رہے ہیں، تو شاید اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس کی آخرت پہ ایک دلچسپی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت بہتر بن جائے. لیکن آخرت اور دنیا دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین کام یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی ذات میں نیکیاں آ جائیں، ہم نیکی کرنے والے بن جائیں، نیکی کو پسند کرنے والے بن جائیں. اللہ نے چاہا تو اس نیکی کا نور بھی آگے منتقل ہوگا اور اس کے اثرات ہماری اولاد میں نظر آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمانہ طالب علمی کی کچھ یادوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہ جب آپ مکتب روانہ ہوئے، پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے، والد صاحب کا فوکس یہ ہے کہ خدمت دین کے لیے اس بچے کو وقف کرنا ہے، یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے کام کرے گا، تو بچے کا بھی اس پر کوئی فوکس ہے کہ نہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب ہم دور طالب علمی دیکھتے ہیں جی تو چاہے وہ دور طالب علمی ہو اور پھر اللہ پاک کی رحمت سے جب ان کو دستار فضیلت ملی، اس کے بعد جو آپ کا تدریسی دور ہے وہ علمی کیفیت کے اعتبار سے بڑا زبردست رہا. صحیح. آپ کی دور طالب علمی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی ابتدائی تو آپ کی جو ایجوکیشن تھی، بیسک ایجوکیشن جسے ہم کہیں، درس نظامی کی، وہ تو والد محترم کے پاس ہوئی. اس کے بعد دوسرا طالب علمی کا جو دور آیا اس میں آپ کی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کریٹ ہوئی شمس العلوم بدائیوں سے، جہاں پر بدائیوں کے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے موجود تھے اور ان کے زیر سایہ آپ نے جو علم دین حاصل کیا، جن میں ایک نام جو ہے وہ علامہ مولانا قدیر بخش بدایونی، علامہ قدیر بخش بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ نے زیر سرپرستی جو ہے علم حاصل کیا. تو اس دوران بھی آپ کی علمی جو مشاغل تھے وہ بڑے زبردست تھے. ایک واقعہ آپ کی جو ہے سیرت میں لکھا ہے کہ اس وقت میں چراغ کے اندر طلبہ پڑھا تھا، تو آپ کو ایک مخصوص کوانٹٹی ملتی تھی تیل کی جس میں چراغ جلتا تھا. تو جب وہ تیل ختم ہو جاتا آپ پھر کمرے میں نہ رہتے، آپ باہر آ جاتے، اور باہر کی جو اسٹریٹ لائٹس تھیں جو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے غالد بھائی، وہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہم نے تو ہے نا ان روشنیوں میں پڑھا ہے. یہ مفتی صاحب کی سیرت کا حصہ ہے کہ وہ اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کر جو ہے اپنی طالب علمی میں اسباق دہرایا کرتے. اور مفتی عزیز احمد صاحب یہ بھی آپ نے ان کی تحریر میں لکھتا ہے، سیرت میں لکھتے ہیں کہ آپ کا انداز یہ تھا کہ اپنا باقاعدگی سے آپ کا ٹائم بندھا ہوا تھا کہ جس میں آپ جو ہے اپنے اسباق کی دہرائی کیا کرتے تھے. رات کے آپ نے جیسے بزرگوں کا طریقہ تھا نا کہ رات کے 3 حصے کرنا، آپ کی بھی رات کے 3 حصے تھے. ایک حصے میں آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ایک حصے میں آرام کرنا ہے، اور ایک حصے میں نوافل پڑھنے. ماشاءاللہ، یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی خصوصی عنایات ہوتی ہیں. جب والدین کسی چیز کو فوکس کر لیں اور ہو بھی اچھی، تو بچوں کو بھی چاہیے فراز بھائی کہ اس پر توجہ دیں. ہمارے والدین ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیندیں قربان کر کے، اپنا سکون ہمارے لیے قربان کر کے، اپنا چین ہمارے لیے قربان کر کے ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ کچھ بن جائے، یہ محنت کر لے. لیکن بچہ وہ اپنی عمر کے وجہ سے بھی بیچارہ، کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا جو والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ ان دنوں کو غفلت میں، مستیوں میں اڑا رہا ہوتا ہے. پھر بعد میں کہتا ہے یار سمجھایا نہیں گیا، بعد میں یہ چیز نہیں ملی، یہ ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. وہ بعد میں زمانے کو کوسنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو وقت ابھی ملا ہوا ہے اس میں بندہ اچھی طرح اسٹرگل کر لے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو بنیادی نقطہ وہی ہے تربیت کا. اگر والدین اس چیز کا احساس دلاتے رہیں تو بچہ جو ہے وہ پھر اپنی جو سمت ہے نا وہ متعین کر لیتا ہے. اصل میں ڈائریکشن کو متعین کروانا یہ والدین کا کام ہے. شروع میں ہی اگر وہ اس کو یہ احساس ذمہ داری دے دیں کہ آپ کی یہ سمت ہے، آپ کی ڈائریکشن یہ ہے،
اور اس ڈائریکشن میں جو آپ نے گول اچیو کرنا ہے اس کے تقاضے یہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ فلفور تو نہیں ہوگا یا ایک ساتھ ہی نہیں ہو جائے گا, وہ ظاہر ہے کہ بار بار سمجھانا پڑے گا, احساس دلانا پڑے گا. یہاں تو بڑوں کو احساس دلاتے دلاتے زندگی گزر جاتی ہے, وہ تو پھر بھی بچہ ہے, اس کو تو احساس کا شعور نہیں ہے نا, یعنی اس چیز شعور ہی نہیں ہے. یہاں تو بڑوں کو شعور ہے لیکن پھر بھی ان کو سمجھاتے ہوئے ایک عمر گزر جاتی ہے. لیکن جس کو شعور ہی اس بات کا نہیں ہے, ظاہر ہے اس پہ محنت تو کرنی پڑے گی, بار بار آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا, اس کی ڈائریکشنز متعین کروانی پڑیں گی, اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ راستے بھی ہموار کرنے پڑیں گے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بچہ عالم دین بن جائے لیکن اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ایسی ڈالی ہوئی ہیں کہ جو اس کی پڑھائی میں رکاوٹ بن رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بڑوں کو ہی کوسے گا کہ آپ نے مجھے اتنا موقع کہاں فراہم کیا, مجھے آپ نے اتنی فیسلٹی کہاں دی. اگر فیسلٹی نہیں بھی ہے لیکن آپ نے میرے لیے وہ تقاضے جو تھے اس کو پورا کرنے کا موقع نہیں دیا, تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ہی یہ بیلنس ہوگا تو آگے چل کر بچہ بھی کوسے گا نہیں. اور جہاں تک رہی اسٹوڈنٹس کی بات, بچے کی بات, تو اس کو بھی چاہیے کہ جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے, جب وہ ایک اس عمر تک پہنچ جائے کہ جب اس کو شعور آنے لگے, اور تو وہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرے, اپنی پڑھائی کو وقت دے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب اسکول لائف ہو یا یوں کہہ لیں کہ جب مدرسے میں بچے کو ڈالا جاتا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس کو ریلائز ہونے لگتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ کچھ عرصے تک سبق کا ناغہ کرے گا, استاد کی کچھ نہ کچھ اس کو رسپانس ملتا رہے گا, تو اس کو بھی ایک احساس تو پیدا ہوگا کہ مجھے یوں کرنا ہے, اور جو میں جس انداز میں چل رہا ہوں, جس روٹین پر چل رہا ہوں, وہ درست نہیں ہے. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کو شروع میں چند بار سمجھانے کی حاجت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ مطلب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی طرف جو ہے وہ بیلنس رکھ کے چلنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس بھی سوچیں اپنی لائف کے بارے میں, جیسے ابھی انہوں نے اپنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے دور طالب علمی کے بارے میں اتنا کچھ بتایا, تو یہ دور طالب علمی جو ہے نا, یہ آگے کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جو بچہ اپنے اس ذہن سے پڑھتا ہے نا کہ یہ مجھے پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھانا بھی ہے, اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور جو صرف یہ کہتا ہے کہ بس یار والدین نے بھیجا ہے, بس زبردستی جو نا وہ اپنا ٹائم پورا کرو, آگے تو میں نے وہی کرنا جو میرا دل کرے گا, تو پھر وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ آگے چل کر اپنے علم سے دوسروں کو مستفیض نہیں کر سکتا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسٹارٹ سے ہی اس چیز کو لیا, اس ذمہ داری کا احساس آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا, مزید بڑا ہوگا, اور پھر آپ نے اس انداز سے پھر پڑھا تاکہ پھر آپ دوسروں کو اچھے انداز میں پڑھا بھی سکیں. تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف گزارنی تو کس طرح گزارنی چاہیے, اور پھر اگر تدریسی دور کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے تدریسی دور کے حوالے سے بھی فراز بھائی گفتگو کرنی ہے ہم نے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تدریسی دور کیسا تھا. لیکن میں یہاں محشید بھائی سے یہ بات کرنا چاہوں گا, آپ بھی ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, اور ٹیچر سے, ان کے اسٹوڈنٹ سے, پھر پیرنٹس سے ملاقاتوں وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ایک یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اب کہیں بھی کسی بھی سطح کے ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو ان کا ایک جملہ بڑا کامن ہوتا ہے, اب وہ پہلے کی طرح پڑھنے والے لوگ نہیں رہے, اب وہ بات نہیں رہی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات کیوں نہیں رہی, اور آج کے اسٹوڈنٹس کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے, یا وہ کن غلطیوں میں لگا ہوا ہے جو پہلے والی بات فوت ہوتی چلی جا رہی ہے. عرف و عادت کے اعتبار سے سوسائٹی کا سرکل چینج بھی ہوا ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی چاہیے. فراز بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں بات سمجھانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہاوت سنی ہوگی, پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بچے کے اندر کوالٹی کس طرح کی ہے, وہ اپنے آپ کو گروم اپ کر کے کس طرح لے کے جا سکتے ہیں, کہاں لے کے جا سکتا ہے, کس ڈائریکشن میں وہ واقعی اگر نکلے گا تو وہ واقعی ستارہ بنے گا, آنکھوں کا تارہ بن جائے گا, چلو آسمان کا تارہ نہ بنے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ چیز سمجھنا ہی والدین کی ذمہ داری. ہمارے ہاں اس چیز کے انداز پر والدین کی بھی, ٹیچرز کی بھی بالکل اس کو پلس کر لیتے ہیں ہم کہ والدین اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہے. اچھا, اگر والدین اس چیز کو انالائز نہیں کرتے کہ بچے کو ٹریٹ کس طرح کیا جائے گا, ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بچے کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. فلاں کو دیکھا ہے کتنا اچھا پڑھتا ہے, پوزیشن لے کر آتا ہے, اس کی پڑھائی کا انداز مختلف ہے, آپ کے بچے میں وہ کوالٹی جو اس میں نہیں ہے, اس کو تو ریکگنائز کریں. تو جب یہ چیز آپ نے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی, اور ہونی بھی چاہیے, جب آپ والد بن گئے تو آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ اس بچے کو زمانے کی برائیوں سے بچانا بھی ہے, اور ان برائیوں سے نمٹنے والا ایک جیسے مضبوط ڈھال بھی بنانی ہے کہ یہ اپنی زندگی کو آگے جب لے کے چلے تو اپنی لائف کو اچھے انداز میں گزار سکیں. پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اس بات کو تو کم از کم فیل کریں
کہ آپ کے جب کوئی بیج لگ رہا ہے، کوئی پھول لگ رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. ہمارے سینے حاضر ہیں جی کہ بیج لگایا جائے، ہمارا گریڈ اپ کیا جائے، لیکن ہم احساس ذمہ داری لینے میں اتنی جلدی آگے نہیں آتے. ہم کہتے ہیں جی اسی کا قصور ہے، اسی کی وجہ سے ہے، ہم تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ہم جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اگر آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور کے مقابلے میں چیلنجز زیادہ ہیں، تو پھر ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید اداروں کے حوالے کر کے، اور ادارے اس لیے کہ ہمارا کام تو سلیبس پورا کرنا ہے، تربیت تو پیچھے والدین سے ہونی ہے، وہ یوں دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈال رہے ہوتے ہیں، جو ہار حقیقتاً ہار لوس کرنے کا ہار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور خالد بھائی، جس طرح یہ آپ نے جملہ کہا جو ٹیچرز کے اندر ہو گیا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن جو دور ہے اس دور کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو ہے نا سیرت لے کے بیٹھے ہیں، امام اعظم کی آپ سیرت لے کے بیٹھے ہیں، آپ امام اعظم کے ساتھ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت لے کے بیٹھے ہیں، ان کی ہے اور دیگر علماء کرام کی ہے. ان کی افتاء کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ آج کے دور کا افتاء کا ماحول دیکھ لیں. اس وقت میں تحریر ہاتھ سے ہو رہی ہے، باقاعدہ اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے. اب تو کیا انداز ہو گیا کہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے سب کچھ، ہو رہی ہے. تو دور کے تقاضے مختلف ہو گئے، لیکن کیا علمی کیفیات تبدیل ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. اس ماڈرن دور کے اندر ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے جس انداز سے علم کو اچھے انداز سے ہم فراہم کریں، یعنی اس کی اٹریکشن کو، اس کے ایکسپلوجر کو جب ہم ماڈرنائز کریں گے، بچہ خود اٹریکٹ ہوگا. الحمدللہ دیکھیں اس چیز کو دعوت اسلامی نے لیا. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے ساتھ کچھ کمپیوٹر کورسز کے معاملات، لینگویج اسپیشلائزیشن کا سلسلہ یہ شروع ہوا تو طلباء کرام کی ایک تعداد اس طرف مائل ہوئی. وقت کے دور کے تقاضوں کے ساتھ میٹرک کی بھائی سند بھی مل رہی ہے، اچھا اب بورڈ سے باقاعدہ ایفیلیشن بھی ہو رہی ہے، تو جی ہم تو ایم اے اسلامیات ہو جائیں گے. اٹریکشن بڑھی، طلباء کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی کہ فری آف کاسٹ تعلیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، والدین کی بھی اٹریکشن بڑھی گئی، چلو ہمارا کچھ پیسہ بچے گا تو اس کی صحت پہ ہی لگا دیں گے. تو وہ انہوں نے اس طرف جو ہے بچے کو مائل کیا، اور الحمدللہ درس نظامی کا ایک اچھا نظام بنا. تو دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب آپ تعلیم فراہم کریں گے، آٹومیٹیکلی بچہ بھی مائل ہوگا، اس کی طبیعت بھی مائل ہوگی. پھر ایک چیز جو جیسے حضرت بیان کیا تھا کہ ایک ویژن دینا ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ دوڑ رہا ہے، مثال کے طور پہ کہا دوڑو، بھائی کہاں دوڑوں، کس سمت، اس سمت، اس سمت، اس سمت، تو اس کو بتانا ہوگا نہیں وہ رہی تمہاری منزل، وہاں تک دوڑنا ہے تم نے. بچہ دوڑے گا کیونکہ وہ اوبے ہے، وہ اپنے ٹیچر کو ٹیچر مان رہا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو پیرنٹس مان رہا ہے. تو جب اس کو دوڑ کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کا مقام بھی دکھا دیں گے، بچہ دوڑے گا. صرف اس کا آپ نے فالو رکھنا ہے، دوڑ رہے ہو، ہاں دوڑو. وہ دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، اپنی منزل پر جب پہنچے گا نا تو وہ کہ واہ کیا کام کیا. کیا بات ہے. راہ کی دشواریاں بھی بتانا ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری، اور الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی پوری کر رہے ہیں. ہم نے جو اجتماعی طور پر ایک مسئلہ اوڑھ لیا ہے نا اپنے اوپر، وہ یہ ہے کہ اگر میں ناکام ہوں تو میری ناکامی کے پیچھے میرے علاوہ ساری دنیا شامل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ناکامی کو جب تک اپنے اندر اس کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے، آنے والے اسٹیجز میں بھی پرابلم ہوتی رہے گی، مشکلات ہوتی رہیں گی. اسٹوڈنٹس پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جہاں کہیں پرابلم آ رہی ہے، یوں نہیں کہ اس کو دھکا دے کر یا اسکپ کر کے آپ نکل جائیں، اس کے بارے میں اچھا سوال کریں. سوال کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم کی چابی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ باقاعدہ آپ کی اس بات میں ایڈ کروں گا کہ چیلنجز لیں اپنی لائف اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز مشکل آتی ہے، چیلنج لیں، کرنا ہے. جب آپ یہ چیلنج اپنے سر پر لے لیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. پہلے مشکل بات یہ بھی ہے میشد بھائی کہ فرض بھائی آپ بھی میں چاہوں گا کہ اس بات میں شامل ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہا گیا کہ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے. ہمیں چیزیں فنگر ٹپ پر چاہیے، یوں مل جائیں. آج کے دور میں بہت ساری چیزیں سرچ کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ کوئی بھی ورڈ ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اس کو صرف سبجیکٹ کا نیم ٹائپ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر گریجولی آپ آگے تک اس میں ڈیپلی جا سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک روایت سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے، وہ جو جس نے سننی ہے نا
اس نے اپنی اسٹرگل لگانی ہوتی تھی، اپنی جان لگانی ہوتی تھی، اور جو چیز پھر محنت کے بعد حاصل ہوتی تھی نا، اس کی نہ صرف عبارت حاصل ہوتی تھی، اس کا مطلب بھی حاصل ہوتا تھا، اس کا مفہوم بھی حاصل ہوتا تھا، اور اس میں اس بندے کی جو اسٹرگل لگی نا وہ اس کو مزید چار چاند لگاتی تھی. کیا کہیے گا خالد بھائی؟ ٹیچنگ جو ہے نا یہ ایک بڑا اہم فن ہے، اور یہ جس طرح بھی بات کی نا زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیول کو سمجھے اور ان کی کیفیات اور ان کے انداز کے مطابق جو ہے پھر ان کے کانفیڈنس کو بلٹ اپ کرے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسکول کے اندر ایک نئے ٹیچر آئے، تو اب ان کو اسٹوڈنٹس کی کیفیت کا پتہ نہیں تھا کہ کون سے اسٹوڈنٹ کا کیا لیول ہے. اب انہوں نے شعر کا ایک مصرع لکھا بورڈ پر آ کے پہلے دن، اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع کون بتائے گا. اب کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو ایک اسٹوڈنٹ سے انہوں نے خود پوچھ لیا کہ آپ بتائیے. اب ظاہر ہے کہ اس کا لیول وہ نہیں تھا، وہ نہیں بتا پایا، تو سارے کلاس والے جو ہے وہ شور کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے. اب دیکھیں یہاں پر ٹیچر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کا جو دل ٹوٹا ہے اس کو بلٹ اپ کیسے کرنا ہے، اس کو کانفیڈنس اوپر کیسے لے کے آنا. اب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بچہ یہ ایسا ہے تو میں کیا کروں، یہی نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں. یہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اس مسند پر بٹھایا اسی لیے گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو آپ اس کے کانفیڈنس لیول کو مزید اوپر لے کر آئیں. اب وہ کیسے لائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ کوئی کنٹینٹ ایسا پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت پڑھیں. اب جیسے انشاءاللہ بات کریں گے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی یہاں تک کیسے پہنچے، استاد کا ہی کردار تھا نا، تو یہاں تک لے کر آئے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب باہر نکلے تو دیکھا بچہ آنسو ہیں اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہ نہیں سنا سکیں گے. آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک شعر لکھ کے دیتا ہوں، یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. کل میں آپ سے یہی شعر پوچھوں گا اور آپ نے کلاس کے اندر آنسر کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ شعر لکھ کے دیا، بچہ جو ہے وہ یاد کر کے آیا. اب اس اگلے دن ٹیچر جو تھے انہوں نے آگے پہلا مصرع لکھا اور پوچھا کہ آج کون بتائے گا. تو اسٹوڈنٹ نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا. اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. ہاتھ اٹھایا ڈرتے ڈرتے، اچھا آپ سنائیں گے، ماشاءاللہ چلیں آپ سنائیں. اب اس نے کسی طریقے سے وہ شعر مکمل کر دیا، تو اب اس کا تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھا، اور اس ٹیچر نے اس کو بڑی شاباشی دی کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا اچھا جو ہے وہ جواب دیا. کچھ دن تک وہ ٹیچر یہی کرتا رہا. 7-8 دن گزرے، اس کو روزانہ شعر لکھ کر دیتا، ایک مصرع اوپر لکھتا، دوسرا اس سے پوچھتا، وہ بتا دیتا. 10 دن کے بعد اس کا کانفیڈنس دیکھنے والا تھا، اور مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پوری کلاس کے اندر وہ نمایاں ہو گیا. اب وہ 10 دن کے اندر کیسے نمایاں ہوا، یہ ٹیچر نے اس چیز کو ریئلائز کیا. تو یہاں پر ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بچہ پڑھ نہیں رہا، اب ہمارے ہاں تو کیا کہ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں بھائی، مجھے اور بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے. نہیں بھائی، آپ ایک میسج کر دیں، آپ اس کے گھر چلے جائیں، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر بچہ آ نہیں رہا، اب یہاں پر 10 دن تک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو ٹیچر چاہتا ہے کہ اگر وہ 8 to 12 ٹیچ کر رہا ہے تو میں استاد تو صرف اسی ٹائم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عزت مجھے لائف ٹائم چاہیے. تو لائف ٹائم کی عزت کے لیے آپ کو لائف ٹائم ان پٹ بھی دینا ہوگا. صرف یہ 4 گھنٹے نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی زندگی ہے. کہیں ایسا آپ کو معاملہ کرنا پڑے گا. سمجھانا ہے تو کبھی اس کے پیرنٹ کو وقت دینا پڑے گا، کبھی بچے کو وقت دینا پڑے گا. بہت پیاری آپ. اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی میرے ٹیچر کو میری جو ہے وہ فکر ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دے دیتا ہوں. ابھی امیر قافلہ کورس ہوا تھا، تو حاجی امین کو آپ کو پتا ہے واقعات سنانے میں ماشاءاللہ ماہر ہیں. تو ظاہر ہے کچھ واقعات جو ہے وہ ہماری بہت سارے واقعات ہمارے کار آدمی دنیا دیکھی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب انہوں نے یہ مجھے وہی واقعہ یاد آیا. یہاں پر بھی یہ ٹیچرز اگر سمجھ جائیں گے نا، تو ان کے لیے، ٹیچرز کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، کہ بچہ کچن کے اندر تھا اور اچانک گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی. تو اب 2 طرح سے جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے اگر ٹیچر ہے یا والد ہے یا والدہ ہیں کہ گلاس توڑ دیا، اور دوسری آواز یہ آئے گی کہ بیٹا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ گلاس ٹوٹ گیا، تو بچہ کہتا ہے کہ گلاس زیادہ امپورٹنٹ تھا. اور جب آپ آ کر یہ رسپانس دیتے نا کہ بیٹا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ اچھا میں زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو جب ٹیچر رابطہ کرے گا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کو اگر سبق یاد نہیں ہو رہا تو کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن آپ کو یہاں کرنا پڑے گا کیونکہ دور کا تقاضا ہے. اگر یہ بچہ یہاں سے چلا گیا، بدظن ہو گیا، آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے کہیں اور چلا گیا، تو پھر اس کا جو ہے وہ کون ذمہ دار ہوگا. تو آپ جب احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، تو پھر بچہ کہتا ہے کہ واقعی میں امپورٹنٹ ہوں، میرے ٹیچر کو میری فکر ہے، نہیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ محنت کر کے پڑھوں گا. اور یہ چیز اس کو آپ دیکھیں کہاں تک لے کر جائے گی. کیا بات ہے. تو اللہ بھی ہے اور سیکھ کر سکھانا بھی ہے. لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں. کبھی جب آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اوپر نہیں جائیں، کیونکہ جب آپ نیچے آ رہے ہوں گے نا واپس، کسی کا عروج ہمیشہ نہیں رہا، وہ زوال میں بدلے ہیں.
جو معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چند افراد کے نام بڑے نمایاں ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ پھر کوئی اور لے لیتا ہے. تو جب جنہوں نے اوپر جاتے ہوئے نیچے جانے والوں کا کچھ پیٹ تھپکی ہوگی کہ آؤ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، تو جب وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ جب اوپر جانے والے نیچے آتا ہوئے ایسے دیکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دیکھ کر تو ہم اوپر آنا شروع ہوئے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ون ون پوزیشن پر آ جاتے ہیں. ورنہ اگر ہارے تو پھر بہت برا ہوتا ہے. پھر جو جن کو آپ جھٹک کر اوپر گئے تھے، اب وہ اوپر جا کر آپ کے نیچے گرنے کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اسلام جو ہمیں نظام عطا فرماتا ہے وہ محبت بھرا ہے، وہ پیار بھرا ہے، وہ لوگوں کو آگے بڑھانے کا نظام ہے. وہ ایسا نظام ہے کہ ہم کسی کو ہرائیں نہیں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ہمارے لیے بھی راستے آسان فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. پڑھیں، پڑھائیں، پڑھائی سے لگاؤ رکھیں، دلچسپی کے ساتھ اگر علم حاصل کریں گے اور علم نافع حاصل کریں گے تو انشاءاللہ چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، چاہے اور کوئی آپ کا پروفیشن ہو، آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گے اور آپ ان کو سکھائیں گے کہ بیٹا فائدہ ہے علم کا. اور اگر آپ عالم دین ہیں تو پھر دنیا میں بھی فائدہ ہے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی فائدہ ہے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. میری زید نیاز بھائی سے یہ فرمائش تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. سبحان اللہ. مزید نعت خواں اسلام بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے، یہ کلام سنا دیجئے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ کریم آپ کو برکت دے. چلیے جی مزید کال دیجئے. اسلامی بھائی سے میری فرمائش یہ ہے کہ ایک نعت مجھے سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینے کے گرد ہی سوال ہیں اور مدینے کے گرد ہی کلاموں کی فرمائشیں. اللہ کریم مدینے کو ہمارا توجہ کا مرکز رکھے، محور رکھے. کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں. مزید کال دیجیے. اپنا مفتی صاحب کا وہ ایک کلام ہے نا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اتنا پیارا کلام، مطلب ایک عشق اور محبت کی کیفیت ہے. وہ مدینہ بھی نہیں، خاک مدینہ، اور اس میں بھی کیا ہونا چاہ رہے ہیں؟ خاک سار. اچھا پھر آگے تخیل میں اپنی آرزو بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے جب حضور کا گزر ہوتا ہے تو میں جو ہے نا جھوم جھوم کے ان کے قدموں سے لپٹتا. سبحان اللہ. کیا مطلب آپ کے عشق رسول پر انشاءاللہ ابھی آگے بڑھیں گے. ابھی تو بہت ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، بالکل انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مزید باتیں لیتے ہیں. کال دیجیے. یہ کلام سنا دیجئے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. بڑی پیارے انداز میں، بہت عمدہ آواز میں ماشاءاللہ آپ نے فرمائش کی اور پوری بھی کر دی. چلیں جی مزید آگے بڑھتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی رب العالمین ہمیں با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے. کچھ پنجابی کلاموں کی بھی فرمائش ہے، چاہیں تو کوئی پنجابی کلام بھی شامل کریں آپ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ
کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ، جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اساس مدینے میں ہے، میں مدینے 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 میں مدینے کی جانب دب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام
یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، بلا لو پھر مجھے اے شان بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا مرتا، میرا غلام آئے، میں دیکھتا رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، اس گلی کا گدا ہوں میں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، میں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، آج
اب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہاں میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے طیبہ والے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت اور بڑھائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دونوں جہانوں میں، دنیا آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، جانشین امیر اہل سنت کا ایک پیکج آئیے شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، ہوا پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، جن اور انسان، شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ السلام کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار ہوئیں، اور غریبوں کے آقا، یتیموں کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ سلطنت لیں یا عبودیت۔ آپ علیہ السلام نے عبودیت یعنی بندگی کو پسند فرمایا، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے گا، وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں آپ کی طرف آپ کے رب کا قاصد ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنے، اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، لہذا میں نے کہا میں بندگی والا نبی رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا،
اگر میں بادشاہ نبی پسند کرتا تو میری خواہش پر پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا کہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جوامع الکلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا اور رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی. ایک روز جب کہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی, کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ بھیڑیے وغیرہ حیوانات کا کلام سمجھتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھر نے کلام کیا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا. جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد. دیدر پر شتاران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں گلائے رنج و عنا کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں انسان تو انسان بلکہ چڑیا اپنی فریاد لے کر آتی ہیں اور ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے اور ہرنی انصاف کی طلبگار بن کر حاضر ہوتی ہے اور مراد پا کر خوش و خرم لوٹتی ہے. یہی تو وہ در ہے کہ جہاں اونٹ شکایت دے کر حاضر ہو تو اس کی بھی شکایت دور کی جاتی ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں, ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ امام عشق ہیں, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت کا انداز کیسا ہے, کیسی محبت کرنے والے ہیں, وہ آپ کی تحریرات سے جھلکتا ہے. آئیے جانتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا تحریرات ہیں, کون سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. فراز میں چاہوں گا کچھ کتابوں کا بھی تعارف کریں اور کچھ ان کے زندگی میں عشق رسول کی جو جھلکیاں ہیں انہیں بھی بیان فرمائیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں بڑھاتی ہیں, اسی طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرتے ہیں, بزرگوں کا ادب سکھاتی ہیں اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی محبت جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں آپ کی تحریرات. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شیڈیول تھا اس میں بھی آپ نے کافی وقت جو ہے وہ تحریر کو دیا ہوا تھا. ظہر کی نماز سے پہلے جب آپ تدریس کے معاملات سے فارغ ہوتے تھے تو اس میں بھی آپ کچھ تصنیفی کام کرتے تھے, کچھ ریٹن ورک آپ کرتے تھے, اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ لیٹرز اور خطوط وغیرہ کا جوابات دیتے تھے تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ اپنے تحریری معاملات کو سر انجام دیتے تھے. تو یوں آپ کا دن کا بہت سارا وقت جو ہے وہ تحریری کام میں گزرتا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا قلم بھی بڑا فاسٹ چلتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جلدوں کی کتابیں آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہیں, جیسے کہ تفسیر نعیمی, یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قرآن کی آیات سے ہے, تو
تفسیر کے حوالے سے بھی آپ نے یوں کام کیا کہ تفسیر نعیمی یہ آپ کا جو ہے وہ زبردست علمی شاہکار ہے جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے، جو مفتی صاحب نے لکھی ہیں وہ 11 جلدیں ہیں، اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، یعنی جو آپ نے تفسیر جس پین سے لکھی اس سے بھی ہمیں عشق رسول جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عشق رسول کیسا ہو اور بارگاہ رسالت سے امید کیسی ہو، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے خود یہ واقعہ نقل کیا تفسیر نعیمی کے اندر کہ ایک مرتبہ جب مدینہ پاک حاضری ہوئی تو کسی دکان کے قریب سے گزرا تو وہاں پر ایک قیمتی پین رکھا ہوا تھا، تو دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ پین میرے پاس ہوتا، لیکن ایکسپینسو تھا، مہنگا تھا، تو آپ بظاہر وہ خرید نہ سکے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بارگاہ رسالت سے امید کیسی ہے کہ حضور نے بلایا تو قلم بھی اگر حضور کی بارگاہ سے مل جائے تو کرم والا کرم ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگلے دن یا اسی دن ظہر کی نماز کے بعد جب میں باہر نکلا تو ایک عقیدت مند نے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب جیب سے وہ نکالا تحفہ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب میری نظر پڑی تو وہ وہی ایکسپینسو پین تھا جس کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بارگاہ رسالت میں میری عرضی جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے، لہٰذا اس پین کو اب میں تفسیر لکھنے کے لیے خاص کر لوں گا۔ اور آپ نے ایک اور خواب بھی اپنا بیان کیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کسی کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ احمد یار خان کو کہو کہ گجرات جا کر تفسیر کا کام کریں۔ تو آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ اب حضور کی بارگاہ سے چونکہ حکم آ گیا اب گجرات بھی میرے لیے مدینہ ہے، یعنی گویا کہ حضور کا حکم آ گیا ہے تو اب میں وہاں پر بھی رہوں تو گویا مدینے میں ہوں۔ تو یہ آپ کی ایک تفسیر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کس طرح وہ پین جو ہے وہ خاص کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پین کی برکت کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھتا تھا تو ایسے ایسے مضامین میرے اوپر یوں کہہ لیں کہ آتے تھے، میرے ذہن میں آتے تھے، ایسے ایسے مضامین میں لکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا کہ میں خود حیران رہ جاتا تھا کہ یہ مضامین کیسے آئے۔ تو یہ آپ کی جو ہے تفسیر ہے، اس کا واقعی بندہ تفسیر نعیمی کو اگر مطالعہ کرتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ علمی نکات، یعنی بہت سی باتیں تو ایسی ہیں۔ ہم نے علماء کو دیکھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک ایک جملے پر علماء کئی کئی گھنٹے تقریر فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ایسا ایک زبردست آپ کا علمی جوہر تھا، گویا آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس میں اگر تفسیر کا مختصر میں اسلوب بیان کروں تو اس میں آپ نے تعلق بھی بیان کیا ہے پچھلی صورتوں کے ساتھ، آیات کا، پھر آپ نے جو ہے وہ ایک نارمل تفسیر لکھی ہے، پھر صوفیانہ تفسیر بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک مختصر حاشیہ ہے قرآن کے پاک کی آیات پر جس کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ نوٹ ٹائپ کا جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے، اور واقعی وہ شارٹ نوٹ ایسا ہے کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ تفسیر نعیمی کا خلاصہ ہے، یعنی وہ بھی بعض اوقات ایسے نکات آ جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یہ کیا بات مفتی صاحب نے بیان کر دی، اور اس پر بھی کافی دیر تک کلام ہو سکتا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اتنی بڑے بڑے اعتراضات کے جوابات آپ چند لائنوں میں بیان کر دیا کرتے تھے، پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر مشکات شریف جو حدیث کی زبردست مشہور کتاب ہے، اس میں اردو میں تو ہمیں شروحات نظر میں نہیں آتی ہیں، تو یہ غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی آپ نے جو ہے پہلی مرتبہ اردو میں جو ہے وہ اس کی شرح لکھی ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک زبردست جو ہے وہ علمی شاہکار ہے، اور اس کا تو مطالعہ کرنا چاہیے، تو تخصص کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اور جب بندہ حدیث پڑھتا ہے اور پھر حدیث میں ایسے عاشق رسول کی شرح پڑھتا ہے تو عشق رسول میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس کو بھی حدیث کے ضمن میں بیان کیا، اور بڑی لاجواب یہ جو ہے وہ ایک شرح جگہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے طلباء کو کچھ ایڈریس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عالم تبھی ہوتا ہے جب اس کو 2 فے حاصل ہو جائے، فے فا، جس سے ابھی آگے گفتگو کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات مزید سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا ایک فا فیضان ہے اور ایک فا فرمان رسول ہے۔ فرمان رسول اور فیضان رسول جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ عالم بنتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے جملہ فرمایا نا، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے استاد کی تربیت تھی۔ جب مفتی احمد یار خان نعیمی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ علم تو ہے لیکن علم کی حلاوت جب ملے گی نا تب جو ہے مزہ دوبالا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ علم کی حلاوت کیسے ملے گی؟ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت مضبوط ہو جائے گی تو پھر آپ کو علم کی حلاوت بھی مل جائے گی۔ گویا کہ اس واقعے کو آپ نے ان چند جو ہے وہ جملوں میں بیان کر دیا۔ تو یہ آپ کا ایک علمی شاہکار ہے۔ پھر آپ نے فقہ کے اوپر بھی کام کیا، آپ کا جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح رسم و رواج اور اخلاق اور آداب کے حوالے سے آپ کی ایک زبردست کتاب ہے اسلامی زندگی کے نام سے، اس کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے جو روزمرہ کے بہت سارے معاملات ہیں اس کی ہمیں تربیت حاصل ہوگی۔ تو یہ چند کتب ہیں، اور بھی کتابیں آپ کی، لیکن یہ مشہور کتابیں۔ ایک اور کتاب بڑی اہم ہے جس کا میں نام ضرور لوں گا، علم القرآن کے نام سے،
ایسے افراد ہیں کہ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست کارنامہ ہے کہ جو قرآن کی اصطلاحات ہیں آپ نے اس کو محققانہ انداز میں جو ہے لوگوں کو بیان کیا ہے، اور آپ کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آسان انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے خود لکھا نا کہ جب میں تحریر لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عورتوں، بچوں اور ایسے افراد کے جو کم پڑھے لکھے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ تو یہ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ اب اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ علمی لیول اپنے جگہ پر ہے، اور پھر جب بندہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا آسان ہے، لیکن ویسے اگر اوور آل دیکھا جائے تو آپ کی تحریرات کو سمجھنا جو ہے وہ قدر آسان ہوتا ہے۔ تو یہ علم القرآن یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ میں نے ایک شخص کو یہ کتاب کا حوالہ دیا، تھوڑے کنفیوز سے لگ رہے تھے، میں نے کہا آپ یہ کتاب پڑھیں۔ جب انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو وہ حیران رہ گئے کہ قرآن کا جو ہے وہ ایسا علم اور اتنے محققانہ انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، مطلب وہ بالکل سر بٹا کے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اچھا ایسا بھی ہے۔ تو یوں یہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور علم القرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن کی جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چند کتابوں کے حوالے سے میں نے تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ بڑی اہم کتابیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، اور علم القرآن کے حوالے سے جس طرح فراز بھائی گفتگو فرما رہے تھے، یعنی ایک یوں بھی ایک چیپٹر اس میں قائم کیا ہے، قرآنی اصطلاحات کو بیان کیا۔ بعض جگہ پر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کچھ افراد نے یوں بھی کیا، غلطی کھائی کہ سمجھے کہ شاید اس کا ایک ہی معنی ہے، اور ہر جگہ چاہے وہ ذات الہی کے بارے کے ساتھ اس لفظ کا تعلق بنتا ہو تب بھی وہی معنی کیا، لوگوں کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہو تب بھی وہی معنی کیا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی کہ یہ غلطی ہے، جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی کیا ہوگا، جب لوگوں کی طرف ہوگی تو کیا معنی ہوگا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شیطان کی طرف نسبت کرنے سے ان کا مطلب کچھ اور لیا جائے گا، اور انہی الفاظ کو اصطلاحات قرآنیہ کے اعتبار سے جب ان کی نسبت اہل اللہ کی طرف ہوگی تو معنی کیا لیا جاتا ہے۔ یہ واقعتاً ایک علم ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو ٹائم مانگتا ہے، اور قابل اساتذہ کا فیضان جسے نصیب ہو، جسے قابل اساتذہ میسر آ جائیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر بالخصوص مدری چینل کے ناظرین، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں، یعنی جس کا جی چاہے، کہا جاتا ہے کہ جناب بندے نے بڑی اسٹرگل کی، بہت محنت کی، ساری زندگی دنیا دیکھی، جب ریٹائرڈ ہو گیا تو اس نے کہا کیا کروں، میرا کوئی نام بھی ہونا چاہیے، چلو جی کوئی تفسیر ہی لکھ دیتا ہوں۔ بھائی آپ کی جس فیلڈ میں ایفرٹ ہے نا، آپ وہ کام کریں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو جو ساری زندگی کا تجربہ جس عنوان پر حاصل کیا ہے اس عنوان پر لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر ساری زندگی کا تجربہ آپ نے فہم قرآن پر حاصل کیا ہے تو پھر کوئی تفسیر لکھنے کے لیے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ وہ علوم آپ کو آتے ہوں جو علوم قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے کافی و شافی بھی ہوں۔ اگر یہی سوال کر لیا جائے کہ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ لکھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے تو شاید جواب نہ آتا ہو، لیکن شوق یہ ہے، اگر شوق اچھا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی اچھا چنا جائے۔ بلکہ نئے کام کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ کوئی کام پچھلوں نے چھوڑا ہے، اگر پچھلوں نے کیا ہوا نا پہلے اس کو غور سے پڑھ لیں، پھر اس کی تسہیل کرنا چاہیں، اس پر کوئی کام کرنا چاہیں، وہ بھی ماہرین کی نگرانی میں رہ کر تو کیجئے، ورنہ ہر مضمون ایسا نہیں ہوتا جس پہ قلم اٹھایا جائے۔ اگر میں جو آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں، سلسلے سنتے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے جیسی گفتگو ہو رہی ہے، اب اگر میں کوئی ایسا مضمون لکھوں کہ جس میں یہ بیان کروں کہ فلاں بیماری اس وجہ سے ہو جاتی ہے اور اس کا یہ حل ہے، تو سارے ڈاکٹر مجھ پر شاید حل ہی بول دیں کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو پتا ہے، آپ کا یہ فن ہے، آپ نے طب پڑھا ہے، میڈیکل سائنس پڑھی ہے، آپ نے نہیں پڑھی تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے۔ یہی معاملہ دنیا کی دیگر فنون کا بھی ہے، تو جب فنون پڑھے ہوں تو پھر اس کی طرف آ جائے بندہ، اور جب نہیں پڑھے تو صرف شہرت کے لیے، صرف نام بری کے لیے ایسے مضامین پہ توجہ دینا۔ جو تفسیر لکھنے والا پتہ ہے کیا لکھ رہا ہے؟ تفسیر لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے، وہ مراد الہی بیان کر رہا ہے۔ بندہ دیکھ لے کہ اس کا اتنا اسٹیٹس ہے کہ وہ مراد الہی کو بیان کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور شعور و آگاہی بھی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے قرآن کے حوالے سے بات کی،
اور دیگر حوالوں سے بات کی، عشق رسول کے حوالے سے بات کی. میں چاہ رہا ہوں چند اقتباسات مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے سامنے پیش کروں. مرآت کا جس طرح ایک تعارف فراز بھائی نے ہمارے کروایا، اس کا ایک جزیہ ہے جو مفتی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے لکھا. فرمایا کہ جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے، اور کہتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج کی طرح حسین ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے آسمان کے سورج ہیں. فرمایا گیا سراجم منیرا، پورا ایک مضمون دیا اور اس پر آیت کے 2 الفاظ کوٹ کر کے بتا دیا کہ یہ مضمون میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. یہ ذرا دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کرام چمکدار ستاروں کی شکل میں ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی آسمان ہدایت کے تارے ہیں کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ جواہر کہاں سے لٹا رہے ہیں. فرمایا کہ جنت میں موت نہیں، اور یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے تقریباً کہ بھئی جنت میں جا کے کوئی مرے گا نہیں، وہاں زندہ رہے گا. اب آگے جو کیوں نہیں ہے اس کی وجہ پر ایک عاشقانہ مزاج کے ساتھ کلام فرماتے ہیں نا، ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں. فرمایا کہ ورنہ عشاق وہاں رب تعالیٰ کو دیکھ کر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے جان دے دیتے. جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، وہ جب وہاں حضور کی زیارت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے، یہ جان دے دیتے اپنی. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موت رکھی نہیں. اللہ کریم ہمیں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، ان کا ذوق سلیم عطا فرمائے، اور کیسے یہ روحانیت والی، نورانیت والی اور ان ساری باتوں میں شریعت کی پابندی اور پاسداری کی باتیں کیا کرتے تھے، شریعت کی باؤنڈریز کو ملحوظ رکھتے تھے، اور یہ ساری بات فیضان علم دین کی وجہ سے. اللہ کریم ہمیں علم دین کا فیضان نصیب فرمائے. مشید بھائی کی طرف بڑھوں گا. مشید بھائی ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. نماز با جماعت اور تلاوت قرآن سے محبت، یہ بھی تو ایک ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے ہے. ہم تفسیر اور ان ساری خدمات کی بات کر رہے ہیں ذاتی زندگی میں. ویسے تو آپ نے نوافل کی بات کی، لیکن جب تلاوت قرآن کی بات ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے میری اتنی ساری خدماتیں یہ نہ رہ جائیں. تلاوت قرآن اپنی ذات کو بھی تو بڑا رنگتی ہے، رنگ لگاتی ہے. کیا کہیے گا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی قرآن سے جو محبت ہے وہ تو ایک آئیڈیل پوزیشن پر تھی. آپ تلاوت قرآن کا آپ نے ایک وقت مقرر کیا تھا اور اپنے شیڈیول میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں لکھا کہ جب آپ بیماری کی وجہ سے ہاسپٹلائز اسپتال کا جو سلسلہ ہوا تو اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ ایک وہاں پر بھی قرآن کی اویلیبلٹی کو میک شور کیا. تو قرآن کریم کے تعلق سے آپ نے اپنا شیڈیول بنایا ہوا تھا جس میں آپ کی تلاوت کا جو ہے نا وہ سلسلہ رہتا تھا، اور آپ تلاوت قرآن کریم باقاعدگی سے کیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم طلب کیا. عبد النبی کوکب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہیں، ان کے گھر پہ آپ تشریف لے گئے تو صبح فجر کے وقت کے بعد آپ نے وہاں پر قرآن پاک کا نسخہ طلب کیا. تو لکھا ہے کہ عبد الغنی کوکب غالباً آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے جو ہے قرآن کا نسخہ وہ نسخہ پیش کیا کہ جس میں ترجمہ کنز الایمان تھا. تو آپ نے اس کو لے کر پسند بھی فرمایا اور پھر اس سے تلاوت قرآن کا آپ کا سلسلہ رہا. تو قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، نماز کی پابندی ہو گئی. نماز کی پابندی کا آپ نے جیسے دوبارہ ذکر کیا تو یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ نماز کی پابندی کے تعلق سے آگے لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں جب اذان ہو جاتی تھی تو بالکل سناٹا چھا جایا کرتا تھا. اور آپ نماز سے محبت کے اہتمام میں یہ فرماتے تھے کہ جس طرح لوگ اپنی خوشی مناتے ہیں اور چہل پہل ہوتی ہے نا، ایسے ہی نماز کے وقت میں مسلمانوں کی چہل پہل ہونی چاہیے مسجد کی طرف جانے کے اعتبار سے. تو یہ نماز سے محبت کا آپ کا علم. اچھا، پھر اپنے پاس جو ہے وہ الارم وغیرہ کے معاملات رکھنا کہ صبح کے وقت میں تاخیر نہ ہو، اور تہجد کی نماز کی ادائیگی، یہ الحمدللہ یہ عزوجل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نماز کی پابندی تھی یہ آپ کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. ان کی سیرت میں لکھا گیا کہ لوگ آپ کے آنے کے وقت سے اپنی گھڑیاں ملا لیا ایسے وقت کے پابند تھے. اور امام صاحب کو تو یہ کہا ہوا تھا کہ کوئی کتنے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے
نماز با جماعت کے وقت میں آدھا منٹ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس طرح سے اہتمام کرنے والے بھی کروانے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی، ترغیبیں دینے والے. مدنی چینل کے ناظرین ہم میں سے بہت بڑی تعداد جو مدنی چینل کی ویورز کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نماز سے محبت کرنے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی. کاش ہم اپنی طبیعت میں اس چیز کو بھی لانے والے بنے کہ جب خود نماز کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی نماز کے لیے لے کر چلیں. ایسا دیکھا جاتا ہے مرشد بھائی کہ کہیں کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی تو بڑی خاموشی سے اٹھیں گے اور نماز کے لیے چلے جائیں گے. آپ کا نماز کے لیے جانا بہت اچھا ہے، لیکن چار اور کو بھی اگر کوشش کرتے نا کہ چلیں چلیں بھائی نماز، ایسا ہوتا ہے کہ یوں تجربہ بھی سمجھے رہا ہے کہ شرما شرمی میں بھی نا چلو بھائی ہاں چلو چلتے ہیں نماز کے لیے. وہ بیچارہ جو نہ کہنے کی وجہ سے شاید نماز ضائع کر دیتا، لیکن ایک دفعہ آپ کا کہنا وہ ایسا ذہن بنا دیتا ہے کہ لوگ اٹھ کر نماز کے لیے آتے ہیں. خالد بھائی تقریب میں جانا تو بہت کم ہوتا ہے، ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہمارے گھر والوں سے، ہاں جی، روزانہ اپنے بھائیوں سے. والد صاحب کا سہارا بن کے آپ ان کو لے کے جائیں. اچھا پھر گھر میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، ان کو بھی ترغیب دلائیں. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر والے بھی جنت میں داخل ہوں؟ تو ان کو کیوں نہ ترغیب دلائی جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جہاں نماز کی پابندی کا ذہن دیا جاتا ہے وہاں نماز کی ترغیب دلانے کا بھی ذہن موجود ہے. اصلاح اعمال میں اگر آپ کا یہ سوال موجود ہے کہ کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ با جماعت ادا کی، تو وہاں پر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک کو نماز کے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی. اچھا پھر فجر کے لیے جگانا، اب فجر کے لیے ہم موبائل کر کے دوستوں کو تو جگا رہے ہیں، باہر ہماری آواز بھی لگ رہی ہے، گھر والوں کو جگا کے نکلیں. یہ تمام چیزیں مطلب ایک ماحول چاہیے. نگران شورا نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اسی عنوان پر، اور فرما رہے ہیں کہ باہر تو صدائے مدینہ کی ہی اصطلاح تھی، اب باہر تو ہم صدائے مدینہ لگا رہے ہیں اور گھر سے نکلتے ہوئے کنڈی بھی اتنے احتیاط سے بند کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی اٹھ نہ جائے. تو اس کو ذرا ریویو کر لیں، کیونکہ ہم نے تو گھر سے شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ گھر والے بھی نمازی ہوں، باہر والے بھی نمازی ہوں، کتنا اچھا ماحول بن جائے. آفس میں ہم ہوتے ہیں تو آفس میں کولیگ کو بھی ترغیب دلائیں. اچھا ایک دفعہ منع کرے گا، دو دفعہ منع کرے گا، پھر تو آپ کے ساتھ چلے گا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتا ہے، تو کیا وہ نماز کے ساتھ جانے کے لیے پسند نہیں کرے گا کہ میں جا کر نماز بھی پڑھوں؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو نماز کے مسائل، علم دین کی بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو سکھانے کا موقع ملے گا، تو آپ کے لیے وہ ثواب جاریہ بن رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز اختیار کرنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہ اسلامی معاشرہ بن جائے. سبحان اللہ. تو یہ بہترین ایک اقدام ہوگا، تمام اقدامات میں سے ایک قدم ہوگا کہ میں خود بھی نماز پڑھوں اور نماز کی ترغیب دلانے والا. ماشاءاللہ، اللہ کریم اپنے بزرگوں کی خدمات کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان سے استفادہ کرنے کی بھی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اجازت دیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل سے اسے معاف فرمائے، سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاکنی کے وقت آنا، کلمہ طیبہ
مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب